السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں نیا ناول۔ تو اگر آپ میرے چینل پر بالکل نوے آئے ہیں تو پھر جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہاں آپ کو ملیں گے بہت مزے کے ناول، اور وہ بھی ڈیلی بیسڈ پر۔ اور اس کے علاوہ آپ کو ملے گی عریشہ کی بہت ساری بکواس، سوری یہ نہیں کہنا تھا۔ تو اگر آپ لوگ عریشہ کی اگر آپ عریشہ کے ناول پڑھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہم شروع کرتے ہیں آج کے نئے ناول کی نئی ایپیسوڈ۔ ناول جو تھیم عریج نے بتائی ہے وہ نہیں تھی، اس ناول کا تھیم ہے روڈ بیسڈ ہیرو۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ روڈ ہیرو بیسڈ۔ ہاں، ہمارا ہیرو روڈ ہے، ہماری ہیروئن معصوم ہے، لیکن کتنی معصوم ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں ہم آج کا ناول۔ لیٹس اسٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی یوں بھی آ میرے دل میں تو۔ پہلی قسط، تحریر عریج شاہ۔ 6 مہینے تاشفین، صرف 6 مہینے۔ میں ساری زندگی تم سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ اس کے کانوں میں آوازیں گونج رہی تھی، سردی سے اس کے لب نیلے پڑنے لگے تھے۔ جے ایف کے نیو یارک ایئرپورٹ پر بیٹھی وہ اپنے بیگ کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھی۔ اندر کا ڈر تھا کہ کہیں اس کا بیگ اس سے چھین کر کوئی نہ لے بھاگے، لیکن دماغ میں 5 مہینے پہلے کی سوچیں چل رہی تھی۔ 6 مہینے ڈیڈ؟ آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ آپ مجھے اس لڑکی کے ساتھ باندھ رہے ہیں، وہ بھی پورے 6 مہینے کے لیے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں نہ صرف کسی اور کو پسند کرتا ہوں بلکہ اس سے شادی کا وعدہ بھی کر چکا ہوں۔ اس کی آواز میں الجھن کے ساتھ اس کے لیے نفرت بھی تھی، جسے محسوس کر کے وہ خاموشی سے اپنے تایا جان کے پیچھے ہو گئی تھی۔ ہاں تو میں کون سا تمہیں ساری زندگی اسے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں؟ صرف 6 مہینے تاشفین، یہ لڑکی 12 سال سے تمہارے نکاح میں ہے، کم از کم اسے 6 مہینے تو دے سکتے ہو نا؟ تم اسے صرف 6 مہینے دو۔ اگر یہ 6 مہینے کے اندر تمہارے دل میں اپنے لیے جگہ نہ بنا سکی تو تم اسے طلاق دے دینا، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس بات پر تم سے کبھی کوئی گلہ نہیں کروں گا۔ اس کا سودا کیا جا رہا تھا۔ ہاں، یہ سودا ہی تو تھا۔ اس کے تایا ابو اپنے ہی بیٹے سے اس کے لیے ایک موقع مانگ رہے تھے، اور وہ خاموشی سے کھڑی ان لوگوں کو سن رہی تھی، کیونکہ اس کے علاوہ وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ اس کی زندگی کی حقیقت بس یہ تھی کہ 5 سال کی عمر میں اس کا اس شخص کے ساتھ نکاح کر دیا گیا تھا۔ اسے بس اتنا پتا تھا کہ تایا ابو اور تائی امی کی طلاق ہو گئی۔ تاشفین اپنی ماں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے امریکہ روانہ ہو گیا، کیونکہ اس کی ماں کیس جیت گئی تھی۔ اسے اپنے باپ سے ملنے کا موقع بہت کم ہی ملتا تھا، اور ایک دن اپنے باپ سے ملنے کی سزا کے طور پر ابراہیم نے اسے اس معصوم کے ساتھ باندھ دیا تھا، اور اس واقعے کے بعد تو تاشفین نے اپنے باپ سے ملنا ہی چھوڑ دیا تھا، اور اس کے دل میں تو اپنے باپ کے لیے کوئی جذبات نہیں تھے۔ اس کے لیے وہ کیا ہی کوئی جذبات رکھتا، لیکن وہ اپنے دل کا کیا کرتی جس نے دھڑکنا ہی تاشفین ابراہیم کے نام پر سیکھا تھا۔ وہ اس سے 7 سمندر پار امریکہ کے شہر نیو یارک میں رہتا تھا۔ تایا ابو اس کی تصویریں دکھایا کرتے تھے، اور وہ چپ چاپ خاموشی سے اپنے محرم سے محبت کر بیٹھی تھی، جو آج اسے اپنانے کو تیار نہیں تھا۔ اور پھر مجبوری کی انتہا یہ تھی کہ وہ اپنے ساتھ لانے کو تیار ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ بینچ پر اچانک آ کر کوئی بیٹھا تو وہ اپنی سوچوں سے باہر نکلتی ذرا سنبھل کر بیٹھی تھی۔ اسے بس
اپنے نام کی اناؤنسمنٹ کا انتظار تھا۔ رو لینا، سہ لینا، رک جانا، ہار جانا، پچھلے 5 مہینوں سے وہ یہی کر رہی تھی اور آج تھک گئی تھی۔ آج اس نے لوٹ کر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہاں، وہ ہار گئی تھی اپنے تایا کے بیٹے کی بے انتہا نفرت کے سامنے۔ وہ تھک چکی تھی، اب ہمت نہیں رہی تھی یہ سب کچھ سہنے کی۔ تائی امی کی مار وہ کھا سکتی تھی، ان کے طعنے برداشت کر سکتی تھی، لیکن اس شخص کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت برداشت کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ آج وہ تاشفین ابراہیم کا شہر چھوڑ کر جا رہی تھی۔ وہ اس کے لیے خط لکھ کر آئی تھی۔ اس نے اسے آزاد کر دیا تھا۔ اس نے اس کاغذ پر لکھ دیا تھا، تاشفین حیدر، کر لو اپنی محبت سے شادی۔ تناوش تاشفین ابراہیم تمہارے راستے میں نہیں آئے گی۔ وہ پہلے بھی کہاں اس کے راستے میں تھی، لیکن اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس نام و نہاد رشتے سے بھی اسے آزاد کر دے گی۔ وہ اس وقت نیو یارک ایئرپورٹ پر تھے۔ آخر بابا سے لڑ جگر کر وہ اسے یہاں لانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اے لڑکی، میرے پیچھے آؤ، باہر بھیڑ زیادہ ہوگی۔ وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہوئے اپنا بیگ تھامے اس کا بیگ بھی گھسیٹنے لگا تھا، جبکہ وہ بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ وہ بہت تیزی سے چل رہا تھا، جبکہ وہ بھاگتے ہوئے اس کے قدموں کے ساتھ قدم ملانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہاں بیٹھو، میں کسی ٹیکسی کا انتظام کرتا ہوں۔ وہ جو تیزی سے آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ اچانک رکا۔ تناوش اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے آ رہی تھی۔ اس کے اچانک رکنے کی وجہ سے وہ اس کے سینے سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ اس کے غصے سے بھرپور آواز پر وہ ہاں میں سر ہلا گئی تھی، لیکن اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر اس کی سٹی گم ہونے لگی تھی۔ جبکہ وہ اپنا بیگ اس کے پاس رکھتا بھیڑ سے نکلتا باہر نکل گیا تھا۔ وہ وہیں بینچ پر بیٹھ کر اس کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ پتہ نہیں اس نے کب تک واپس آنا تھا، لیکن اتنے سارے انجان لوگوں کے بیچ میں اس سے خوف سا آ رہا تھا۔ ہے بیبی، کیا تم اکیلی ہو؟ یہ شہر تم جیسی معصوم لڑکیوں کے لیے نہیں ہے۔ آؤ میرے ساتھ چلو۔ اس کے پاس بیٹھا انگریز انگریزی میں بول رہا تھا، جبکہ وہ اسے دیکھتی فوراً اٹھ کر کھڑی ہوتی آگے پیچھے تاشفین کے لیے نظر دوہرانے لگی تھی۔ اندر ایک ڈر سا جاگا تھا، کہیں وہ اسے چھوڑ کر تو نہیں چلا گیا۔ نہیں، وہ تو اسے 6 مہینے نہیں چھوڑ سکتا تھا نا۔ بابا نے کہا تھا اس کے پاس 6 مہینے ہیں اس شخص کو اپنا بنانے کے لیے، اس کے دل میں اپنے لیے محبت قائم کرنے کے لیے، اور وہ اسے 6 مہینے دے رہا تھا تو اس طرح اسے اپنے شہر لا کر چھوڑ کر تو نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا، لیکن پیچھے کھڑے شخص سے اسے ڈر بھی لگ رہا تھا، اور تاشفین اسے نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتی وہیں کھڑی دل ہی دل میں قرآنی آیات کا ورد کرنے لگی۔ بس ایک ہی دعا تھی کہ یا تو یہ گورا کہیں چلا جائے یا پھر تاشفین واپس آ جائے۔ جب کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس نے ہمت کر کے پیچھے دیکھنا چاہا تو وہ انگریز اسے کہیں نظر نہیں آیا، لیکن تاشفین کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ شکر ہے آپ آ گئے۔ آپ کو پتہ ہے ابھی یہاں ایک آدمی مجھ سے عجیب سی باتیں کر رہا تھا۔ اس نے گھبراتے ہوئے بچوں کی طرح اس آدمی کی شکایت کی تھی۔
میرا بیگ کہاں ہے؟ شاید اس نے اس کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ وہ اسے گھورتے ہوئے سوال کر رہا تھا جبکہ وہ بینچ پر دیکھ رہی تھی۔ اپنا بیگ اس نے مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا تھا، جبکہ تاشفین جو بیگ وہاں چھوڑ کر اس کے سہارے گیا تھا وہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ ابھی تو یہیں پر تھا، وہ گھبراتے ہوئے لہجے میں بولی تھی جب اچانک تاشفین کا ہاتھ اٹھا تھا۔ ایئرپورٹ پر موجود کئی لوگ اچانک ہونے والی اس واردات کو دیکھنے لگے تھے۔ بے وقوف لڑکی، وہ آدمی چور تھا اور میرا بیگ لے گیا ہے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے اس میں کتنی امپورٹنٹ چیزیں تھیں؟ وہ بے یقینی سے اپنے گال پر ہاتھ رکھے اس آدمی کو دیکھ رہی تھی جو اپنا غصہ تھپڑ کی صورت میں اس کے منہ پر نکال چکا تھا۔ کیا تم اتنی اسٹوپڈ ہو کہ کوئی بھی تمہارے پاس آ کر تم سے باتیں کرنے لگ جائے گا تو تم آنکھیں بند کر کے اس کے جانے کے انتظار میں بیٹھ جاؤ گی؟ I'm sorry، اس نے ہچکیوں کے درمیان بس اتنا ہی کہا تھا۔ تمہارا سوری میرا پاسپورٹ اور ویزا واپس نہیں کر سکتا، اور اسی پاسپورٹ اور ویزے کے ساتھ مجھے 2 ہفتے کے بعد دوسرے ملک جانا تھا۔ منحوس، آتے ہی زندگی خراب کر دی ہے اس لڑکی نے۔ اگر تمہاری وجہ سے میری جاب پر کوئی برا اثر پڑا نا تو جان سے مار ڈالوں گا، تمہیں یاد رکھنا۔ ایک بار یہ 6 مہینے گزر جائیں تو تمہیں ایسی جگہ دفع کروں گا کہ ساری زندگی واپس نہیں آ پاؤ گی۔ بابا نے کہاں پھنسا دیا مجھے؟ اب یہاں کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ اٹھاؤ اپنا بیگ اور آؤ میرے ساتھ، وہ غصے سے کہتا فون کان سے لگائے ایک دفعہ پھر سے آگے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تقریباً 15 سے 20 منٹ تک وہ آگے پیچھے ہر آدمی کے ہاتھ میں اپنے بیگ کو تلاش کرتا رہا تھا۔ یقیناً اس میں بہت اہم سامان تھا۔ اس نے اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اس کا سامان گم کر دیا تھا۔ کاش وہ چور تاشفین کے بجائے اس کا بیگ لے جاتا، کم از کم وہ اس کا منہ تو نہیں سجاتا اور نہ ہی وہ پریشان ہوتا۔ پلیز کچھ کر دے یار، میری جاب چلی جائے گی۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھا کسی سے اردو میں بات کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں باس سے بات کروں گا، انشاءاللہ نیکسٹ پروجیکٹ کے لیے وہ تجھے ہی ہائر کریں گے، بس میرا یہ کام کر دے۔ شاید دوسری طرف والا آدمی کافی مطلبی تھا اور وہ اس کی مدد اپنے مطلب کے لیے ہی کرنا چاہتا تھا۔ ایسے مطلبی دوست ہونے سے بہتر ہے دوست ہی نہ ہو، وہ صرف سوچ پائی تھی، لیکن اس معصوم کو اندازہ نہ تھا کہ دنیا مطلب کی ہے۔ یہاں ہر کوئی اپنے مطلب کے لیے جیتا ہے۔ وہ خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی جبکہ اس کا دایاں گال اس وقت جل رہا تھا۔ بابا نے بتایا تھا وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت سخت ری ایکٹ کر جاتا ہے، لیکن وہ اسے تھپڑ مار دے گا، اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا، اور اسے ایسی کوئی غلطی سے یہاں آتے ہی ہو جائے گی اور ایسی کوئی غلطی اس سے یہاں آتے ہی ہو جائے گی، یہ بھی اس نے نہیں سوچا تھا۔ لیکن تاشفین نے بنا سوچے سمجھے اسے تھپڑ مار دیا تھا اور پھر ایسے بھول گیا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ وہ تو شاید بھول ہی گیا تھا کہ اس نے ایسی کوئی حرکت کی ہے، لیکن کیا اس کے گال پر پڑا نیل بھی اسے نظر نہیں آ رہا تھا، یا پھر اسے اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا؟ اب نکل آؤ گاڑی سے باہر، کیا ساری زندگی اندر بیٹھنے کا ارادہ ہے؟ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب اسے سخت سی آواز سنائی دی۔ وہ ہڑبڑا کر تیزی سے گاڑی سے باہر نکلی تھی۔
جبکہ وہ ٹیکسی والے کو پیمنٹ کرتا اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی عمارت تھی جس میں کافی سارے فلیٹس تھے۔ یقیناً وہ اسی میں سے ایک فلیٹ میں رہتا تھا۔ اس نے لفٹ کا بٹن پریس کرتے ہوئے اندر قدم رکھا، جبکہ وہ ہچکچاتے ہوئے اس کے پیچھے ہی لفٹ میں داخل ہوئی تھی۔ جتنی لمبی یہ عمارت تھی، اسے اندازہ نہ تھا کہ وہ اتنی جلدی 49 فلور پر پہنچ جائیں گے۔ وہ تو اس سے بات ہی نہیں کر رہا تھا۔ اس کے بٹن پریس کرنے پر اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کا فلیٹ 49 مالے پر ہے۔ وہ باہر نکلتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اسے کیا کہہ کر پکارے یا پکارے بھی یا نہیں۔ اسے آج تک کسی نے اس طرح نظر انداز نہیں کیا تھا۔ یہ شخص تو اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ کیا اس طرح سے گزرنے والے تھے اس کے 6 مہینے؟ کیا وہ اس شخص کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر سکتی تھی؟ اس کی زندگی آسان یا خوبصورت کبھی بھی نہیں رہی تھی۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد اس نے دائی امی کے طعنے سہے تھے، مار بھی کھائی تھی۔ وہ بہت عرصے سے یہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی، اور وہ جانتی تھی اس کی آگے کی زندگی بھی آسان نہیں ہوگی۔ یہ شخص جو اپنے باپ سے ہی سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، وہ کہاں اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا تھا؟ وہ پہلے سے ہی تیار تھی اس کے اس رویے کے لیے، لیکن نہ جانے کیوں اس شخص کا یہ رویہ اسے تکلیف دے رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کا غصہ، اس کی نفرت محسوس کر رہی تھی۔ تایا ابو نے کہا تھا کہ تم محبت کے قابل ہو تناوش، اور مجھے یقین ہے کہ تم تاشفین کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر لو گی۔ اور اس نے کہا تھا، تایا ابو وہ مجھے کبھی قبول نہ کرے، وہ مجھے کبھی بھی اپنی بیوی نہ مانے، میں کبھی ان سے شکایت نہیں کروں گی۔ میں اس شخص سے صرف اس کا نام مانگوں گی، صرف اس کی پہچان مانگوں گی۔ مجھے اس کی محبت نہیں چاہیے، مجھے اس کا ساتھ نہیں چاہیے، مجھے صرف اس کا نام چاہیے۔ اور یہ سچ تھا، وہ اس سے اور کچھ بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی زبردستی کے رشتے نبھانا آسان نہیں ہوتا۔ یہ آسان نہیں تھا۔ وہ شخص جو اسے جانتا تک نہیں تھا، اسے دیکھا تک نہیں تھا، وہ اس سے محبت تو نہیں کر سکتا تھا۔ اور وہ تو یہ بھی جانتی تھی کہ وہ کسی اور کو چاہتا ہے اور اپنی زندگی میں کسی اور کو شامل کرنا چاہتا ہے۔ اس کی نظر میں تناوش صرف 6 ماہ کا بوجھ تھی، جسے کسی بھی طرح سے نبھا کر وہ اسے ہمیشہ کے لیے پھینکنے والا تھا۔ یہ کمرہ کھولو، تم جب تک یہاں رہو گی اسی کمرے میں رہو گی۔ تمہارا سارا سامان اس کمرے کے اندر ہونا چاہیے، باہر کچھ بھی مجھے نظر نہ آئے۔ 1 ہفتے کے اندر میں تمہارے لیے کسی ہاسٹل کا انتظام کر لوں گا، اور اس کے بعد تم یہاں سے ہاسٹل شفٹ ہو جاؤ گی، اور اس کے بعد میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ 6 مہینے کے بعد تم یہاں سے پاکستان لوٹ جاؤ گی۔ ان 6 مہینوں میں کوشش کرنا کہ مجھے اپنی شکل کم سے کم دکھاؤ۔ مجھے تمہارا چہرہ دیکھنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اور وہ بہت سکون سے ایک کمرہ کھولتے ہوئے اسے دکھا رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی اہمیت بھی بتا رہا تھا۔ اسے تناوش میں رتی برابر دلچسپی نہیں تھی، یقیناً وہ اس کے جوڑ کی ہرگز نہیں تھی۔ وہ اپنے لیے اس جیسی لڑکی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔
وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا اور اسے ہی اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ اس کی کوئی جگہ نہیں تھی تاشفین کی زندگی میں، اور اسے اس بات کو قبول کرنا تھا یا پھر اس شخص کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کرنا تھا۔ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی، کیونکہ وہ یہاں صرف اپنا آپ لے کر نہیں آئی تھی، وہ یہاں اس باپ کی امید لے کر آئی تھی جس نے کہا تھا، مجھے یقین ہے کہ تم میرے بیٹے کے دل سے میرے لیے بھی ساری تلخی مٹا دو گی، میرا بیٹا میرے پاس لوٹ آئے گا۔ لیکن یہ شخص تو اسے اپنے ساتھ رکھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ اسے کسی اور کے لیے کیا مجبور کرتی؟ وہ اسے خود سے دور کر رہا تھا، اسے کسی ہاسٹل میں شفٹ کر رہا تھا، اسے کمرے میں چھوڑ کر وہ سامنے والے کمرے میں داخل ہوا تھا اور دروازہ اس کے منہ پر بند کر چکا تھا۔ یہ فلیٹ زیادہ بڑا نہیں تھا، اس میں صرف 2 ہی کمرے تھے، اوپن کچن اور باتھ روم تھا، ساتھ ایک چھوٹی سی بیلکنی تھی۔ اسے سخت بھوک لگ رہی تھی، لیکن اس کی اجازت کے بنا وہ اس کے کچن میں داخل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی وہ بیلکنی کی طرف آئی تھی۔ اس نے صرف ایک نظر وہاں کھڑے ہو کر نیچے کی طرف دیکھا تھا۔ اس کا سر بری طرح سے گھوما اور اگلے ہی لمحے اپنے دل پر ہاتھ رکھے وہ پیچھے ہٹ گئی تھی۔ یہاں کچن ہے، اپنے لیے محنت خود کرنی پڑے گی، کچھ بنا کر کھا لینا، نہ تو مجھے تمہاری خدمتوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی مجھ سے ایسی امید رکھنا۔ وہ خود کچن میں کام کر رہا تھا۔ وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی، اس کے کپڑے بدل چکے تھے، وہ فریش سا یقیناً نہا کر نکلا تھا اور اب اپنے لیے کچھ بنا رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی اس کے پیچھے آ رکی تھی، جبکہ وہ بریڈ پر بٹر لگاتا، چائے کا کپ اٹھاتا واپس کمرے میں گھس گیا تھا۔ اس کے کمرے میں جاتے ہی اس کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ اس نے ایک نظر چائے کے برتن دیکھے تھے جس میں تھوڑی سی چائے موجود تھی، شاید اس نے اس کے لیے بھی بنائی تھی۔ دل خوش فہم سا ہوا۔ چائے کپ میں اڈیلتے ہوئے اس نے بھی اسی کے انداز میں بریڈ پر بٹر لگایا تھا اور پھر اپنا کپ اور پلیٹ اٹھا کر اسی کے انداز میں کمرے میں جا بند ہوئی۔ گائز جلدی سے لائک کرو تاکہ میرا دل کرے اور لکھنے کا۔ پہلی قسط کیسی لگی تفصیل سے بتاؤ، اور ہاں جناب کمپٹیشن آپ کا آج سے سٹارٹ ہو گیا ہے، تو دیکھتے ہیں مسٹر روڈ تناوش ابراہیم کس کے حصے میں آتا ہے، اور ہاں یہ بھی بتانا کہ معصوم سی تناوش کیسی لگی۔ تو یہ ہے آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، تو ملیں گے کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے رائٹر کو دو اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھو۔ اللہ حافظ۔